اللہ والوں کو اپنے ایمان کی ہر وقت فکر ہوتی ہے، ہر وقت سوچ بچار کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایمان میں کمزوری، ایمان میں کمی تو نہیں آئی، حساس ہوتے ہیں بہت زیادہ، دین کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا خالق ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پڑتال کرتے رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں، محاسبہ کرتے رہتے ہیں، دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے، صحابیہ ہیں انتہائی خوبصورت، ان کی شادی ہوئی ایک امیر صحابی سے، امیر کبیر صحابی ہیں، ان سے شادی ہوئی۔ وہ اپنے کام کاج سے، بزنس سے واپس گھر آئے، رات کا وقت، پانی مانگا۔ یہ خاتون صحابیہ وہ پانی لے کر جب واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند سو چکا تھا۔ یہ اب پیالہ اٹھائے، اس کے سر کی جانب ٹھہری ہوئی ہے، انتظار میں ہے میرا شوہر کب اٹھے، پانی اس کو دوں۔ کافی وقت کے بعد اس صحابی کی آنکھ کھلی، بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ بیوی سرہانے ٹھہری، پیالہ پکڑے ٹھہری ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے بیدار ہونے کا۔ وہ اللہ کی بندی یہ کیا؟ کہا آپ نے پانی مانگا، میں اسی وقت سے پانی لیے کھڑی ہوں، واپس آئی تھی آپ سو گئے تھے، میں نے کہا کہ میرے شوہر کی آنکھ کھلے، پانی نہ پائے، کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں اپنے شوہر کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے۔ کیا محبت ہوگی، کیا خدمت گزاری ہوگی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آج میں آپ سے بہت راضی ہوں، مانگ جو مانگتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگ۔ یہ صحابی کہتے دیکھ لے، صحابیہ کہتی ہے صحابی سے، شوہر سے، دیکھ لے۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا، میں پوری کوشش کروں گا، آپ جو کہیں گی وہ کرنے کی کوشش کروں گا، کر کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر پھر پکا وعدہ ہے تو پھر میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ شوہر کے اوسان خطا ہو گئے، اتنی وفادار بیوی، اور فرط محبت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے جو مانگو وہ دوں گا، دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ جدائی مانگ رہی ہے، مجھ سے علیحدگی مانگ رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے۔ اس نے کہا خیر تو ہے؟ کیا خیر ہے؟ آپ نے یہی فرمایا ہے نا جو مانگو دوں گا، تو میں نے طلاق مانگی ہے، مجھے طلاق دے دیجیے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں۔ اس نے کہا اپنا وعدہ، اپنا قول پالیں۔ شوہر نے کہا اچھا اب رات کا وقت ہے، رات کافی گزر چکی ہے، تھوڑا سا وقت ہے دن کا اجالا ہونے کو، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی سے یہ فیصلہ کرائیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سو گئے۔ سونا کہاں تھا، شوہر نے کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح جلدی جلدی بیوی نے کہا اٹھو، صبح ہو گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اپنا معاملہ حل کرائیں۔ دونوں میاں بیوی چل پڑتے ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ گھر سے، تھوڑا سا فاصلہ باہر طے کیا تھا کہ اللہ کے حضور سے فیصلہ کروائیں، اپنا معاملہ حل کروائیں۔ راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی، گر پڑے، چوٹ لگی، خون بہا۔ بیوی نے فوری طور پر دوپٹے کا پٹی باندھی اور شوہر کے خون کو روکنے کی کوشش کی، اور اٹھایا شوہر کو، کھڑا کیا۔ شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو بیوی نے پکڑ کر کہا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں بلکہ گھر کی جانب تشریف لے چلیں۔ اس نے کہا کہ حضور کے پاس نہیں جانا، کہا کہ بس آپ اب گھر چلیں، طلاق نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے کہا کہ جب طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اس وقت طلاق لینا چاہتی تھی، اب جب حضور کے پاس جا کر معاملہ حل کرانا چاہتے ہیں اب ادھر نہیں جاتی، تیری سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اب گھر تشریف لے چلیں، میں آپ کو گھر جا کر بتاتی ہوں۔ یہ گھر جب پہنچنے کے ساتھ ہی شوہر نے کہا کہ بتائیں معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ اس نے کہا کہ چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث مبارکہ آپ نے مجھے سنائی تھی، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اہل محبت آزمائے جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو پریشانیاں اس کی جانب ایسے آتی ہیں جیسے اونچی جگہ سے ڈھلوان کی جانب پانی تیزی سے بہتا ہے۔ تو میں آپ کے پاس رہی کچھ عرصہ، میں نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، تو میں سوچتی رہی کہ اس بندے کے ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ جب آپ نے فرما دیا نا کہ مانگو، میرے ذہن میں وہ بات ٹھہری ہوئی تھی، کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ بس مجھے طلاق چاہیے، میں ایسے بندے کی خدمت کیوں کروں جس سے اللہ ناراض ہیں، جس سے اللہ محبت نہیں کر رہے، ایمان جس کا کمزور ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ میں باہر گئی اور آپ گر پڑے، چوٹ آئی آپ کو، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صاحب ایمان ہیں، کہ اللہ کے راستے میں آپ کو چوٹ آئی ہے، اللہ کے راستے میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں زندگی بھر آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت گزاری کرتی رہوں گی، اور جس طرح وفادار بیوی تھی، زندگی بھر آپ کی وفاداری کا میں عزم کرتی ہوں۔ تو میرے عزیزو، وہ لوگ اتنی حساس ہوتے تھے کہ ہر معاملے میں دیکھتے تھے کہیں کمزوری تو واقع نہیں ہو رہی ایمان کے معاملے میں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ بندہ پورا ہو جائے، پوری محبت کرنے لگ جائے، اور اللہ کے معاملے میں حساس ہو جائے، اللہ کے معاملے میں بہت زیادہ سوچ بچار کرنے لگ جائے کہ میرے ایمان میں نقص نہیں آنے چاہیے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔